یہ خانہ کعبہ ہے کیا؟ یہ کہاں ہے؟ محسن نعمانی صاحب نے ایک مرتبہ ای میل بھی بھیجی تھی اس موضوع سے متعلق. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے زمین پر آبادی کا عمل شروع ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ زمین کا مرکز ہے. یعنی اگر یہ نہ ہوتا تو زمین میں اور کچھ بھی نہ ہوتا. میرا رسول کہہ رہا ہے علی ایسے ہی ہے جیسے زمین پر کعبہ. یعنی اگر علی نہ ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا. اب مجھے بتانا کوئی کعبے کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو جائے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. کسی میں ہمت نہیں ہے. اگر پڑھ لے پھر بھی پڑھ لے تو کیا ہوگا؟ نماز باطل ہو جائے گی نا. بس اگر تم کو کائنات میں تاریخ کے صفحوں پر دیکھو دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ایک تاریخ کچھ کہتی ہے اور مذہب کچھ کہتا ہے. تو اگر تاریخ میں کوئی یہ کہے کہ نماز ہو رہی تھی علی پیچھے کھڑے تھے تو عزیزو علی کی نماز علی کی ہے. جو آگے کھڑا ہوا اس کی نماز باطل ہو گئی. تو اب دو کعبے ہیں عزیزو. ایک کعبۃ اللہ ہے, ایک کعبہ علی ہے. الفاظ بدل دوں. ایک صفات الہی کا کعبہ ہے, ایک ذات علی کا کعبہ ہے. ایک صفات علی کا کعبہ ہے, ایک ذات علی کا کعبہ ہے. دونوں میں فرق اتنا ہے کہ صفات کعبہ سے علی ملتا ہے اور ذات علی کے کعبے سے اللہ ملتا ہے. تو یہ پہلا کل. اب اس کے بعد کائنات بنی. میں پھر تھوڑا سا اس کو مجتمع کر رہا ہوں کہ بات آگے بڑھے. یہ نور اول بنا کہ جہاں 14 ہیں. خیال رہے پہلے کون ہے؟ اللہ. اب کون ہے؟ اللہ, محمد و آل محمد. اب محمد و آل محمد کی خلقت کے بعد فرشتے بنے. ٹھہرنا. اب فرشتوں کے بعد جو کچھ بنے گا, فرشتے سب کے لیے کل ہیں, محمد و آل محمد کے لیے جز ہیں. ٹھیک ہے. ملائکہ کے بعد زمین بنی, آسمان بنا, آفتاب بنا, مہتاب بنا. تو فرشتے کل ہیں, زمین و آسمان جز ہیں. زمین و آسمان کے بعد پھر انبیاء بنے. اب زمین و آسمان کے لیے یہ جز ہے, جو ان کے بعد بنے گا وہ کل ہے. اس کے بعد انسان کی خلقت ہوئی. انبیاء کل ہے, انسان جز ہے. انسان کے بعد دوسری مخلوقات آئیں, حیوانات آئے, نباتات آئے, جمادات آئے. انسان کل ہے, یہ جز ہے. جو بعد میں آیا اس نے پہلے کے اثر کو قبول کیا. توجہ ہے. حیوانات و نباتات میں گروتھ ہے, تنفس ہے, تغذیہ ہے, تولید ہے, حرکت ہے. کہاں سے آئی؟ انسان سے آئی. کیونکہ انسان پہلے ہے, یہ بعد میں ہے. ٹھیک ہے. انسان کے اندر اس کی زندگی کے اسلوب میں کبھی نشیب ہے, کبھی فراز ہے, کبھی خوشی ہے, کبھی غم ہے. یہ اثر کہاں سے آیا؟ ستاروں اور سیاروں کی حرکتوں سے آیا. کیوں؟ وہ پہلے تھے, یہ بعد میں ہے. یہ کیوں جا کے ستاروں کا حال دیکھتے ہیں, قسمت کا حال دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان اجسام کا اثر پڑتا ہے انسان پر. اچھا, اجسام کا, ان اجرام نوری کا, سورج کا, چاند کا اثر پڑا. اچھا, تو سورج اور چاند میں کس کا اثر ہے؟ بھئی سورج اور چاند بھی روشنی ہے. ان سے پہلے بنے تھے فرشتے, فرشتوں کے نور کا اثر سورج میں بھی ہے, چاند میں بھی ہے. فرشتوں پہ کس کا اثر ہوگا؟ جو فرشتوں سے پہلے ہے نا. تو محمد و آل محمد کی تعلیم کی ہوئی عبادت فرشتے کی عبادت ہوگی, ان کی پڑھی ہوئی تسبیح فرشتے کی تسبیح ہوگی. اب اس سے پہلے کون ہے؟ محمد و آل محمد.
اب مجھے بتانا محمد و آل محمد میں کس کا اثر ہے؟ محمد و آل محمد میں اور خالق میں کوئی پردہ ہے، کوئی حجاب ہے، کوئی برزخ ہے، کوئی رکاوٹ ہے؟ نہیں نا. تو اب جو صفات پروردگار کی ہوں گی وہ صفات محمد و آل محمد کی ہوں گی. محمد و آل محمد صلی اللہ. تو اب اگر یہ کہو محمد و آل محمد میں یہ کمی ہے تو کمی آل محمد کی نہیں ہوگی، پھر وہ کمی توحید کی کمی ہوگی. عزیزان محترم، اس لیے کہتا ہوں محمد و آل محمد کی عظمت ہی تو توحید کا سب سے بڑا ثبوت ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو ان کے صاحب الزمان ہونے کی بات ہے. صاحب الزمان میں پہلے کہہ چکا ہوں لیکن ایک جملے میں پھر یاد دلا رہا ہوں. صاحب الزمان کون ہوتا ہے؟ جو زمانے پر یہ قوت رکھے کہ کبھی ماضی کو حال بنا دے، حال کو مستقبل بنا دے، مستقبل کو ماضی بنا دے. تو بات ماضی کی تھی لیکن صاحب الزمان کا اعجاز تھا کہ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا. اب حدیث سے ملے گا من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی حکمتہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى موسیٰ فی حیبتہ وإلى عیسیٰ فی عبادتہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب. لیکن میں آج زیادہ دیر نہیں پڑھ سکوں گا، میری طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور جتنی دیر آپ پڑھوائیں گے تو میں پڑھ لوں گا. تو آپ اگر توجہ سے سن لیں گے، کچھ توجہ کریں گے تو ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے. کیا فرمایا کہ جس کو آدم کا علم دیکھنا ہو اس کو دیکھے علی کو، جس کو نوح کی حکمت دیکھنی ہو علی. ٹھہرنا. آدم کی صفات کو جمع کر کے سب سے بڑی صفت جو قرآن نے بیان کی وہ کیا تھی؟ علمہ آدم الاسماء کلہا علم، نوح صفت، ابراہیم خلت. پھر کہہ رہا ہوں یعنی آدم کا علم آدم کا کل ہے، نوح کی صفت نوح کا کل ہے، ابراہیم کی خلت ابراہیم کا کل ہے، موسیٰ کی ہیبت موسیٰ کا کل ہے، عیسیٰ کا زہد عیسیٰ کا کل ہے، علی ایک وجود ہے، چہرہ اس کا ایک جز ہے. چہرے کی ایک جھلک یعنی علی کے جز کا جز انبیاء کی صفات کل لیے ہوئے ہیں. بہت خوب، بے شک. جو انبیاء کا کل ہے وہ علی کے جز کا جز ہے. اور سنو وہ کیا ہے کہ علی خود بشری حالت میں کہاں آیا؟ ابو طالب کے گھر میں. تو ابو طالب کے بیٹے کتنے ہیں جی؟ 4 بیٹے. تو ابو طالب کی اولاد میں سے علی ایک جزوی اولاد ہے نا، ایک جزوی اولاد ہے علی ابو طالب کے 4 بیٹوں میں سے. کیا منزلت ہے حضرت ابو طالب کی کہ اس کا ایک جز کل ایمان ہے. بہت خوب. ایک جز ابو طالب کا کل ایمان ہے. نسیم امروی نے کہا تھا سب دلیلوں میں دلیل ایک مگر غالب ہے، کل ایمان تو ایک جزو ابو طالب ہے. تو پھر عظمت ابو طالب کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ. کہیے تو پھر شروع کروں. انسان سے محمد و آل محمد تک ایک سلسلہ، اور ساری مخلوقات کو پہنچنا ہے اللہ تک. اور اللہ سے قریب کون ہے؟ وہ جو سلسلہ میں نے بتایا اس میں کون ہے قریب؟
محمد والے محمد نا. اللهم صل. اب یہ لسٹ لوگ بناتے رہتے ہیں, یہ معصومین ہے, یہ اس طرح, یہ اس طرح, یہ اس طرح. دیکھیے نا, ایک بات ہے سیدھی سی کہ قرآن مجید نازل ہوا ایک وقت گزرنے کے بعد, اور قرآن میں ام الکتاب کہا گیا سورہ فاتحہ کو, اور سورہ فاتحہ کا آغاز ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اب کوئی بھی سورہ پڑھنا دوسرا, حمد کے بغیر نماز نہیں, حمد شروع نہیں ہوتی جب تک الحمدللہ رب العالمین نہ کہہ دو. تاریخ میں سب سے پہلے محمد عربی کے نکاح کے موقع پر الحمدللہ کہنے والی ذات حضرت ابو طالب کی تھی. بے شک. کیا جملہ تھا؟ الحمدللہ علی احسانہ, الحمدللہ فقط جعلنا اللہ من ذریت الاسماعیل, کہ اللہ نے ہمیں ذریت اسماعیل میں رکھا. یہ ابو طالب کہہ رہے ہیں. تو دو ہی باتیں عزیزو, یا تو ابو طالب کی نظر لوح محفوظ پر تھی, دیکھ لیا تھا اس لیے کہا, یا چونکہ ابو طالب نے کہہ دیا تھا قدرت کو ایسا پسند آیا کہ ہر عبادت کا جز بنا دیا. ٹھیک ہے نا عزیزان گرامی. تو تعلق کیا ہے اس سلسلے کا, اور کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک کل کو جب بھی بھیجے گا تو پاک اسلاب میں بھیجے گا. بے شک. ٹھیک ہے نا, اس لیے تو کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جس رات میں قرآن نازل ہو گیا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی. جس ذات پر قرآن نازل ہوا وہ ذات کیسی ہوگی؟ اور وہ ذات جس نے محمد کو یتیمی میں پال کر جوانی کا پیکر دے دیا ہو, وہ ذات کتنی عظیم ہوگی. اس لیے عزیزو, اب اس کے بعد جتنی عبادتیں ہیں تمہاری وہ سب جز محمد والے محمد کی عبادت, عبادت کل بھی, عبادت حقیقی بھی. اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں فقط ہم 14 ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے. بے شک. فقط 14 نے اللہ کی عبادت کی ہے. کسی نے جنت کے لیے عبادت کی ہے, کسی نے جہنم کے خوف میں عبادت کی ہے, کسی نے ثواب کے اضافے کے لیے عبادت کی ہے. لیکن یہ اس وقت عبادت کر رہے تھے نہ جنت بنی تھی نہ جہنم بنی تھی, نہ لالچ تھا نہ خوف تھا. ٹھیک ہے نا. اب کسی سے جا کے پوچھنا میلاد رسول کرنا کیسا ہے, مجلس حسین کرنا کیسا ہے, کہیں گے مستحب. نماز کیسی ہے, کہنے لگے واجب. عجیب بات ہے, اس کی تعلیم کی ہوئی عبادت تو واجب ہو گئی, اس کا ذکر مستحب ہو گیا. اور کہوں اس نے ایک تعلیم دی, جس نے عمل کیا وہ زندہ جاوید بن گیا, اور جس نے تعلیم دی سبحان اللہ کہنے لگے وہ دنیا سے گزر گئے. اس لیے اللہ نے کہا, ارشاد فرمایا کہ ہم ان کو ایک ایسا تعلق دیں گے. بس یہ کل کا وعدہ تھا اور وہاں پہ میں گفتگو کو لے آیا. ایسا تعلق دیں گے کہ جب تک تم ان کے نام کو ذہن میں نہ رکھو گے نہ تسبیح تسبیح بنے گی نہ نماز نماز بنے گی. پھر آواز دی, یہ سورہ اعراف ہے, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا. اپنے رب کو یاد کر, تضرعاً وخیفہ, گڑ گڑا کر, رو کر, فی نفس کا, اپنے نفس میں.
ٹھیک ہے. سورہ مزمل میں آواز دی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. اب رب کی بات نہیں ہے, رب کے اسم کو یاد کر, رب کے اسم کو یاد کر. پھر تسبیح کی بات کی, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتا ہے. پھر حبیب کو آواز دی تو بھی تسبیح پڑھ, رب کی نہیں. فسبح باسم ربک العظیم, اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھ, رب کی نہیں, رب کے نام کی تسبیح پڑھ. میں نے کل بھی کہا تھا قرآن کا آغاز اللہ سے نہیں ہے, بسم اللہ سے ہے. چلیں ایک بات اور عرض کر دوں. جس وقت آدم کا تعارف کرایا تھا تو فرشتوں نے ایک بات کہی تھی, اتجعل فیہا من یفسد فیہا, پروردگار کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد برپا کرے, خوریزی کرے. نحن نسبح بحمدک, ہم تو تیری تسبیح بھی پڑھتے ہیں, ونقدس لک, اور تیری تقدیس بھی بجا لاتے ہیں. کہنا کیا چاہ رہے تھے, پروردگار یہ فسادی کو کیوں بنا رہا ہے خلیفہ, ہم تو تسبیح پڑھنے والے ہیں. کوئی تسبیح ایسی ضرور تھی ملک کے پاس جس کی بنیاد پر وہ خلافت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا. وہ تسبیح کیا تھی؟ چلو ایک چھوٹا سا اور دے دوں آپ کو, ذرا معلوم کیجئے گا نماز واجب کیوں ہوئی ہے. میں آج بات نہیں کروں گا, یہ تو آپ معلوم کیجئے گا, جب ہم بات کریں گے تو یہاں سے شروع کریں گے. لیکن فرشتوں نے کہا ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں. وہ تسبیح کیا تھی؟